حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں متعدد شادیاں کر کے امت کو بتلایا ہے کہ شادیاں کس کس طرح کی جا سکتی ہیں۔ سفر میں شادی، کوئی اس کو اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی سفر میں چلتے ہوئے شادی کر لے، سفر میں چلتے ہوئے رخصتی ہو جائے، سفر میں چلتے ہوئے ولیمہ ہو جائے۔ اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا، بلکہ ہمارا حال تو خود یہ ہے کہ اگر شادی اور دعوت کا تقاضا آ گیا تو یوں کہے گا کہ میں پہلے شادی کر لوں، دعوت کا تقاضا اس وقت پورا نہیں ہو سکتا۔ بھائی کی شادی ہے میں نہیں جا سکتا، بہن کی شادی ہے میں نہیں جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی عزیز کی شادی میں نہیں بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کی ہے، سفر میں شادی کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، اس کے پاس سامان اس کے سفر کے بقدر ہے، اس کے پاس رات گزارنے کے لیے انتظام نہیں ہے، سفر میں ہے، رات گزارنے کا انتظام نہیں ہے، سفر میں ہے، کھلانے کا انتظام نہیں ہے، سفر میں ہے، مہر کہاں سے ادا کرے گا، دعوت ولیمہ کہاں سے کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی شادی کر کے دکھلا دیا کہ نکاح اور شادی اتنا آسان راستہ ہے اور اس کا خرچ، اس کے اخراجات اتنے معمولی ہیں کہ سفر میں بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام شریف میں نکاح اور بنا اور رخصتی وہ سب کر کے امت کو قیامت تک کے لیے سبق سکھلایا ہے کہ شادی کے لیے کسی تاریخ کے تعین کی ضرورت نہیں، شادی کے لیے کسی حال کے بک کرانے کی ضرورت نہیں، شادی کے لیے اپنے مقام پر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سفر میں نکلا ہوا ہے تو سفر میں بھی شادی ہو سکتی ہے، ایک نہیں متعدد شادیاں کر کے دکھلایا۔ کیوں آپ نے شادیاں سادگی سے کیوں کی ہیں؟ نعوذ باللہ آپ کو تنگی تھی، آپ کی نبوت فقر والی طلب کی گئی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ میں امت کو تمام ضروریات فقر اور تنگی کے ساتھ کر کے دکھلاؤں، امت یہ نہ سمجھے کہ اگر مال ہوگا تو فطری تقاضے پورے ہوں گے، مال نہیں ہوگا تو فطری تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فقر والی نبوت میں، یہاں تو فقر میں آدمی ایک شادی نہیں کر سکتا، آپ نے فقر والی نبوت میں 11 شادیاں کر کے دکھلائی۔ ہم سے طریقہ معلوم کرو، ہمارے طریقے پر آؤ، تمہیں ایک شادی نہیں تم 4 شادی میں اگر کرو گے نبوت کے طریقوں پر تو آسان ہے، اور یہودیت کے طریقوں پر جاؤ گے تو ایک شادی کرنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اور نکاح اس کو ایسی عبادت قرار دیا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس طرح نماز کا صحیح طریقے پر ادا ہونا اس کو حرام سے منکرات سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس کے بعد سب سے پہلا عمل، نماز کے بعد سب سے پہلا عمل وہ بیاہ اور شادی ہے، جو اس کو معاشرے کی لائن کے منکرات سے اور اس کی نظر کی حفاظت اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرانے کا سب سے بنیادی عمل ہے۔ نماز کا بگڑنا زندگی کو بگاڑ دیتا ہے، اس طرح شادیوں کا بگڑنا معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ نماز اس طرح منکرات سے روکنے کا ذریعہ ہے، شادی معاشرے کی لائن کے منکرات سے روکنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ فرمایا نکاح کرو، مسجد میں کرو، نکاح کا اعلان کرو، یہ نہیں فرمایا اشتہار کرو، فرمایا نکاح مسجد میں کرو۔ نکاح کے مسجد میں ہونے کا عمل بتلا رہا ہے کہ یہ کوئی نماز اور عبادت سے مشابہ عمل ہے، جس طرح پابندیاں نماز میں ہیں، نیت اور دعاؤں کے مجموعے کا نام نماز ہے، اسی طرح بہت سے احکام
اور متعین طریقے کا نام شادی ہے۔ میرے دوستوں عزیزو، صرف شادی نہیں، زندگی کی کوئی بھی ضرورت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹتی ہے تو وہ مشکلات پیدا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دکھلائے، اپنے بھی اپنے صحابہ کے بھی، امت کے بتلانے کے لیے کہ امت کے جان اور مال کا مصرف شادیاں نہیں ہیں، بلکہ امت کے جان و مال کا مصرف اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا اور امت کو ضلالت سے اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لانا، یہ امت کے جان اور مال اور وقت کا سب سے پہلا مصرف ہے۔ شادی کو مال کے خرچ کی جگہ سمجھنا خلاف سنت ہے۔ شادی کو مال کا مصرف سمجھنا خلاف سنت ہے۔ آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی میں یا کسی صحابی کی شادی میں کسی کی شادی کو یہ کہہ کر روک دیا ہو تمہارے پاس مال نہیں تم شادی مت کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس عورت سے میری شادی کرنی ہے۔ فرمایا جاؤ کچھ لے کر آؤ مہر میں دینے کے لیے۔ عرض کیا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ تلاش کرو۔ عرض کیا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ایک لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ حالانکہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ یہاں آپ نے تحقیر اور تقریر کے لیے فرمایا کہ اگرچہ اتنی تھوڑی چیز، حقیر چیز کیوں نہ ہو، لے آؤ مہر میں دینے کے لیے۔ آ کر عرض کیا لوہے کی انگوٹھی بھی میرے گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، میں نے تیری شادی اس لڑکی سے اس قرآن پر کر دی جو قرآن تجھے آتا ہے تو اس کو سکھلا دے۔ کوئی ہے آج شادی کرنے والا؟ تو مجھے قرآن سکھلا دو، میں تجھ سے شادی کر لوں۔ جب شادیاں دین کے مقصد سے ہٹیں گی تو شادیاں مال سے ہوں گی، آل سے نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ مال وصول کر لیتے ہیں، آل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شادیاں مال سے ہوتی ہیں، آل سے نہیں ہوتی۔ اگر سنت کی طرف آؤ گے تو شادیاں آل سے ہوں گی، مال کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تعلیم تو مہر نہیں بنے گی۔ ان صحابی نے مہر بعد میں ادا کیا، لیکن آپ نے یہ نہ فرمایا کہ شادی مت کرو کہ مال نہیں ہے۔ جتنی لڑکیاں اپنی عمریں گنوا دیتی ہیں انتظار میں، وہ صرف اس لیے کہ غیروں کے طریقوں پر شادی کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ یہ اس انتظار میں ہیں کہ غیروں کے طریقوں پر شادی کا انتظام ہو تو شادی کریں۔ لڑکے والے لڑکی والے دونوں اس انتظار میں ہیں کہ جب تک یہود و نصارہ کے طریقے پر شادی کا انتظام نہ ہو جائے شادی کیسے کی جا سکتی ہے۔ برکتیں تلاش کرتے ہیں مشائخ بزرگوں کی دعاؤں میں۔ نکاح کس سے پڑھواؤں؟ نکاح کس سے پڑھواؤں؟ کوئی ایسی شخصیت بتلاؤ جس کے نکاح پڑھانے سے میرے نکاح میں برکت ہو جائے۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں۔ اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر کسی ولی کامل سے بھی نکاح پڑھوا لے اور شادی آپ کے طریقے پر نہ کرے تو برکت کا کبھی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا جو نکاح میں پڑھاؤں برکت والا ہے، یہ فرمایا جو نکاح میرے طریقے پر ہوگا وہ عظیم برکت والا ہوگا۔ اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ جو نکاح میرے طریقے پر ہے، جو میں نے آسانی سے کر کے دکھلایا ہے، جو آسانی میں نے دی ہے نکاح میں، اگر اس آسانی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس سے عظیم برکت والا نکاح کوئی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں نکاح کون پڑھا ہے کہ برکت ہو جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ نے کوئی نکاح پڑھایا ہو، لیکن اکثر طور پر آپ کا نکاح پڑھانا اس طرح ثابت نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے کہ میرا نکاح پڑھا دیجیے۔